تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بڑا کمال کا آپ کو وظیفہ بتانا ہے کہ علماء فرماتے ہیں جو کوئی اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک روزانہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، یہ بڑا افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اور یہ جو شخص درود پاک پڑھ کر باوضو سوئے، انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ تو یہ مہینہ تو خوب درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اور پہلی تاریخ سے 12 ربیع الاول تک روزانہ یہ والا درود پاک 1000 بار پڑھ لیں، خوب برکتیں لوٹے۔ اللہ کرے اس بار ربیع الاول میں ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امی بھی تھا۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ امی کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ام القری، یہ مکہ پاک کا نام ہے، تو مکے میں رہنے والے کو امی کہتے ہیں، اس لیے بھی نبی پاک کو امی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا امی کے معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا دنیا میں کوئی بھی انسان استاد نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا یہ شاندار معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہ پڑھایا نہ لکھایا، مگر اللہ عز و جل نے آپ کو اس قدر علم عطا کیا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم کا ایسا خزینہ بن گیا کہ آپ کے قلب اطہر سے سب کو علوم ملا کرتے ہیں۔ آپ پر ایسی کتاب نازل کی گئی جس کی شان تبیانا لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ کیوں نبی پاک کا دنیا میں کوئی یوں کہا جائے کہ استاد نہیں ہے، پیارے آقا نے کسی اور سے پڑھا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اتنا کچھ عطا کر دیا تو کسی استاد کی کیا حاجت ہے؟ علماء نے بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو وہ استاد پیارے آقا کا دنیا میں کیوں نہیں تھا؟ نبی پاک نے کسی کے پاس جا کر کیوں دنیاوی علوم یا دنیا کے معاملات یہ پڑھنا لکھنا کیوں نہیں سیکھا؟ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانا تو نبی پاک علیہ السلام کا کام ہے، تو آپ کا استاد صرف خدا بند عالم ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرے پڑھائے ہوئے ہیں، میں ان کا استاد ہوں۔ اللہ غنی، نبی پاک کو سرکار علیہ السلام کی جو مرتبہ، جو منزلت، جو عزت ہے، اس کا اس طرح انتظام کرنا تھا کہ ساری دنیا میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ سرکار علیہ السلام کو میں نے پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حکمت کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی تو پیارے آقا کا بھی استاد تھا، تو یہ تو ان سے زیادہ علم والا ہوگا۔ نبی پاک سے بڑھ کر اللہ نے کسی اور کو مرتبہ دینا ہی نہیں تھا، تو اللہ نے کسی اور کو پیارے آقا کا استاد بھی نہ بنایا۔ تیسری حکمت علماء لکھتے ہیں چونکہ پیارے آقا کے بارے میں کوئی یہ وہم نہ کر سکے کہ یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو خود ہی بنا کر پیش کر دیا ہوگا، تو اس لیے ہر کسی کو ماننا پڑا کہ جو یہ کلام پڑھ رہے ہیں یہ کسی بشر کا نہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی حکمت علماء نے لکھی کہ حضور ساری دنیا کو کتاب و حکمت کا جب پیغام دیں، تعلیم دیں، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کے انمول موتی جو ہیں ان کی باتیں انہوں نے ایکسٹریکٹ کی ہیں، اس سے حاصل کی ہیں اور یہ دوبارہ پیش کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے تو گویا کسی دنیاوی استاد سے پڑھنا لکھنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ اور پانچویں حکمت، سبحان اللہ، پیارے آقا کا اگر کوئی استاد ہوتا تو نبی پاک کو اس کی تعظیم کرنا پڑتی نا، کیونکہ استاد کی تعظیم تو اسلام نے سکھائی ہے، استاد کا ادب کرنا پڑتا۔ سبحان اللہ۔ رب کی رضا یہ ہے کہ ساری دنیا نبی پاک کا ادب کرے، ساری دنیا سرکار علیہ السلام کی تعظیم کرے، نبی پاک اپنے رب کے سوا کسی کے آگے یوں سمجھیے کہ ادب کے طرح سر نہ جھکائیں، نبی پاک کے آگے تو سب طالب علم کی حیثیت سے بیٹھیں، میرے آقا کسی کے آگے زانو تلمس طے نہ کریں۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، رب نے اپنے حبیب کی شان کو کس طرح عرفہ اور اعلیٰ کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنے حبیب کا سایہ بھی یوں سمجھیے گوارا نہ تھا۔ وہ ایسے آقا ہیں جن کو کوئی ایک بار دیکھ لے ساری زندگی ان کے حسن و جمال کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ آقا جن کا آپ نے بھی اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
وہ دکھتے کیسے تھے, وہ نظر کیسے آتے تھے, ان کا حسن کیسا تھا. آپ نے آج تک بڑے حسین لوگوں کے تذکرے سنے ہوں گے یا انہیں دیکھا ہوگا, ہو سکتا ہے بڑے دنیا کے حسین مقامات بھی دیکھے ہوں اور ان کا تذکرہ سنا ہو, مگر آج آپ کچھ انوکھا, کچھ نرالا, کچھ بڑا ہی پیارا سننے جا رہے ہیں. امید ہے جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے دل کی مرجھائی کلیاں کھلتی چلی جائیں گی, انشاءاللہ شوق دیدار بڑھتا چلا جائے گا. جیسے جیسے جو سنتے جائیں گے کئیوں کی آنکھیں اشک بار ہوتی چلی جائیں گی. کس کا تذکرہ ہونا ہے؟ اس حسین کی بات ہونی ہے, اس حسن و جمال کے پیکر کا تذکرہ ہونا ہے کہ ان جیسا پیارا, ان جیسا سونا, ان جیسا حسین رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے. جی ہاں, آج اس ہستی کا تذکرہ ہونا ہے جس جیسا سونا, پیارا اور حسین رب نے بنایا ہی نہیں ہے. وہ حسن و جمال کے پیکر ہیں, وہ شمس الضحیٰ ہیں, وہ بدر الدجا ہیں, وہ ایسے آقا ہیں جن کو کوئی ایک بار دیکھ لے ساری زندگی ان کے حسن و جمال کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے. آج نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کس کی زبانی یہ تذکرہ ہوگا؟ کس نے دیکھا اور کہ دیکھ کر دیوانہ ہو گیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن وہ ہے کہ جب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پیارے اسلامی بھائیوں, آج اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جس کا سارا عالم پروانہ ہے. آئیے اس جلوائے جانانہ کا تذکرہ سنتے ہیں. اور کس کی زبانی؟ جی ہاں, اس ہستی کی کہ جس نے ایک بار دیدار کیا, پھر جن الفاظ کے ساتھ تعارف پیش کیا. آج بھی سیرت کی کتابوں میں گویا سنہرے حروف میں وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں. اگر آج واقعی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آقا, جی ہاں وہ آقا جن کا آپ نے بھی اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ دکھتے کیسے تھے, وہ نظر کیسے آتے تھے, ان کا حسن کیسا تھا, تو آئیے اب تیار ہو جائیے, تصور میں گم ہو جائیے. پیکر حسن و جمال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا کیسا تھا, سنتے ہیں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی. ہجرت کا سفر ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر پر رواں دواں ہیں. راستے میں وادی قدید کا مقام آتا ہے. ایک ضعیف خاتون ہے جو اپنے خیموں میں بیٹھا کرتی ہیں, آنے جانے والے مسافروں کو کچھ کھانے پینے کا سامان فروخت کیا کرتی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس خیمے پر پہنچتے ہیں, کچھ رقم دے کر کچھ کھانے پینے کا سامان خریدنا چاہتے ہیں. ان کے پاس کچھ نہ تھا, معذرت کر لی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خیمے میں ایک بکری دیکھی جو بڑی لاغر تھی, اس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری سے ہم کچھ دودھ نکال لیں. ام معبد یہ جانتے ہوئے کہ اس بکری نے دودھ نہیں دینا, پھر بھی اجازت دے دی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ ان تھنوں پر لگائے. ہاتھ کس کے تھے؟ وہ تھن دودھ سے بھر گئے. اتنا دودھ نکلا کہ سب نے خوب دودھ پیا, بلکہ سارے برتن بھی دودھ سے بھر گئے. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا دیدار کروا کے چلے گئے, مگر ان کے سبحان اللہ گھر والوں کو دیوانہ بنا گئے, اس گھرانے کو اپنا دیوانہ بنا گئے. ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئے اور ام معبد کے جو شوہر ہیں گھر میں جب دودھ سے بھرے ہوئے برتن دیکھے تو پوچھتے ہیں کہ کون آیا تھا, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں ایک مبارک آیا تھا. نبی پاک کا نام بھی ابھی انہیں نہیں پتا تھا, نام بھی نہیں پوچھا تھا, تو نام کہا. ایک مبارک ہستی تھی, ایک مبارک شخصیت تھے. کہا یہ تو بتاؤ وہ دکھتے کیسے تھے, ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیسے تھے. اے پیارے اسلامی بھائی, مدنی چینل کے ناظرین, اب سنیے میرے آقا کیسے دکھتے تھے, نبی پاک کا حسن و جمال کیسا تھا. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق بھرے انداز میں, کس پیارے انداز میں نبی پاک کا رخ انور بیان کیا. آئیے الفاظ تو دیکھیے کیسے موتیوں کی مانند ہے. وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع, میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں ہے. ابلج الوجہ حسن الخلق, جن کا چہرہ خوبصورت اور وہ تخلیق کے شاہکار تھے. لم تعبہ سجلا,
ان کی جسامت میں فربا ہونے کا عیب ہی نہ تھا، ولم تزری بہی سعلا، اور نہ ہی پتلی جسامت کا عیب تھا، وسیم قسیم، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، فی عینیہ دعج، ان کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، وفی اشفارہ وطف، ان کی پلکیں لمبی تھیں، وفی صوتہ سحل، ان کی آواز گونجدار تھی، وفی عنقہ سطع، ان کی گردن چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثاثا، اور جبکہ ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی، ازج اقرن، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، ان صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو پر وقار ہوتے، وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا، اجمل الناس وابہاہم من بعید، جب انہیں دور سے دیکھا جاتا تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین نظر آتے اور باروب نظر آتے، وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قریب، اور جب قریب سے دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین دکھائی دیتے، حلو المنطق، نہایت ہی شیریں گفتار تھے، فضل لا نظر ولا حضر، جامع کلام کرنے والے اور فضول کلام سے پاک، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات گویا موتیوں کی لڑی تھی، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اذا قال استمعوا لقولہ، میرے آقا جب کلام فرماتے، وہ جب کلام فرماتے تو رفقا اور حاضرین نہایت یکسوئی کے ساتھ سماعت کرنے کو شرف جانتے، وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، جب وہ مبارک ہستی کوئی حکم صادر فرماتے تو رفقا ہر حکم کی تابع داری اور وفاشاری کی مثال قائم کر دیتے، محفوظ محشود، سب ان کے خادم تھے، سب کے لیے قابل احترام، لا عابس ولا مفند، نہ وہ ترش رو تھے اور نہ ہی ان کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، سبحان اللہ۔ ناظرین کیسے موتیوں والے الفاظ ہیں، ذرا غور کیجئے نا کہ صحرا میں رہنے والی، خیمہ میں رہنے والی ایک خاتون نے نبی پاک کا ذکر خیر اتنا شاندار انداز میں کیا کہ آج تقریباً 1450-1500 سال کے بعد بھی سیرت کی کتابوں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، آج ان کا ہم نام لے رہے ہیں۔ ویسے اس زمانے میں بہت ساری خیمے والی ہوں گی، مگر ان کا چرچا کیوں ہے؟ صحرا میں جب چاندنی رات ہو تو چاند کی چمک دمک دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، چاندنی سے گویا سما ڈھک سا جاتا ہے، صحرا میں جب چاند نظر آتا ہے تو بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا چمکدار۔ ایک بار سیدنا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ چاندنی رات تھی اور میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ فرماتے میں نے آقا کا بھی دیدار کیا، ایک بار پھر میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، پھر نبی پاک کو دیکھا، کہتے میں دیکھنے لگا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اللہ اکبر، کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین اور باکمال ہے، سبحان اللہ۔ کس کس حدیث کی بات کی جائے، اس نورانی چہرے کی کس کس انداز سے تذکرہ کیا جائے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک بار میں رات کا آخری پہر تھا اور کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، کہتی ہے میں نے وہ سوئی تلاش کی مگر وہ مجھے نہ ملی، اتنے میں میرے آقا صاحب معراج، نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نور والا چہرہ چمکاتے ہوئے میرے گھر تشریف لائے، میرے آقا تو کمرے میں کیا آئے، پورا گھر ہی جگمگا اٹھا، بقعہ نور بن گیا، کتنی روشنی ہوئی کہ کہتی ہوں مبارک نورانی شعاؤں کی برکت سے میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اپنے آقا، پیارے پیارے آقا، حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنا ہے، ان کے سراپے کے بارے میں سنا ہے، ان کے حسن و جمال کے بارے میں سنا ہے، پھر کیوں کسی اور سے پیار کیا جائے، پھر کیوں کسی اور سے محبت کی جائے؟ ارے اگر
محبت کرنی ہے، کسی کا دیوانہ بننا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، تو فقط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنا سب کچھ بنا لیجئے، اپنی امیدوں کا محور بنا لیجئے، ان کی یاد میں تڑپا کیجئے، ان کے ذکر کو اپنی زبان پہ جاری کیجئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا دل میں رکھیے،